کہ بدیہیات میں دعوے کی عادت نہیں، کیونکہ بدیہی اس امر کو کہتے ہیں جو محتاج دلیل نہ ہو، اور دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے۔ کوئی شخص آج تک یہ کہتا نہیں سنا گیا کبھی کسی عقل نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کہتا ہوں آگ گرم ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ سورج روشن ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتی ہیں ان کے بارے میں دعوے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں۔ اب سرکار کو یہ فرمانا تو دعویٰ کر کہ میں بشر ہی ہوں، اگر وہ میرے اور آپ جیسے بشر ہوں تو کبھی کسی انسان کو یہ دعویٰ کرتے دیکھا کہ میں آدمی ہوں؟ ابتدائے صورت ہوئی ہے حمد باری تعالیٰ سے، انتہائی صورت ہے تنزیہ باری تعالیٰ سے۔ اب مورخ تو کیوں نہیں سمجھا کہ یہ سرکار کی بشریت کا قصہ ہی نہیں، اصل میں ذات باری تعالیٰ کی طرف شرک منسوب ہونے سے دوری ہے۔ اس میں ترتیب ہوتی ہے، فا سے ایک حصہ پہلے آیا ہوا ہوتا ہے، ایک حصہ بعد میں آیا ہوا ہے، فا دونوں کے درمیان آئی ہوئی ہوتی ہے۔ فا کہتی ہے میں سببیہ ہوں، کس معنی میں کہ یہ جو میرے پہلے آیا ہوا ہے یہ سبب ہے، کس چیز کا؟ اس کا جو میرے بعد آیا ہوا ہے۔ پہلے کیا آیا ہوا ہے کہ انہوں نے نبی کو بشر کہا، یہ سبب ہے، اور پیچھے کیا آیا ہوا کہ کافر ہو گئے۔ معلوم ہوا نبی کو بشر کہنا سبب ٹھہرا کافر ہو جانے کا۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال بعد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، وقال بعد نحن اقرب اليه من حبل الوريد، وقال بعد مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، وقال بعد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، سب سے پہلے مولانا ارشد صاحب لیڈز والے، ان کی تقریر کا متن ہے، ان کا بنیادی عنوان تھا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ مولانا سلیمان صاحب کہاں تشریف لے گئے؟ چلے گئے کیا؟ نیچے ہیں؟ یعنی تکلیف نہ دو۔ وہ ایک خاص ان کے فن سے تعلق رکھنے والا جملہ تھا، اس لیے میں ان کی موجودگی ضروری سمجھتا تھا۔ نہیں تکلیف نہ دیجیے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ گفتگو میں جتنے دعوے کیے جایا کرتے ہیں بدیہیات میں دعویٰ نہیں ہوا کرتا۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، بدیہیات میں دعویٰ نہیں ہوا کرتا، یہ علماء کی بولی کا لفظ ہے۔ بدیہیات میں دعوے نہیں کیے جایا کرتے۔ بدیہیات کے لیے کہتے ہیں جو عقل کی پہلی توجہ سے سمجھ میں آ جائیں، بداہت عقلی سے، یا یہ بغیر دلیل کے جو چیز سمجھ آ جائے وہ بدیہی ہوتی ہے۔ مثلا پانی کا سیال ہونا بدیہی بات ہے، بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آگ کا گرم ہونا بدیہی بات ہے، بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں آگ گرم ہے، کوئی کہتا ہے
میں کہتا ہوں کہ پانی میں بہنے کی عادت ہے، کبھی کوئی کہتا ہے؟ بدیہیات میں دعوے کی عادت نہیں. کیا مطلب؟ یعنی کوئی بات اگر محتاج دلیل نہ ہو تو اس میں دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے. محتاج دلیل ہو تو وہ بدیہی نہیں ہوتا، تو پھر بدیہی ہو تو دعویٰ سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک تمہیدی جملہ ہے، یہ بات ذہن میں محفوظ رہ جائے تو بات بڑی آسان ہو جائے گی. کیا قاعدہ ہے؟ یعنی جو بات کل مکلی سمجھ میں آتی ہو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں. کوئی نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ سورج جو ہے یہ روشن ہوتا ہے. کبھی کسی نے کہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ چاند کی چاندنی ہوتی ہے. کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں کہ ان کا منکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ باتیں بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتی ہیں. جو چیز بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آئے اس میں انسان کو دعویٰ کرنے کی عادت نہیں ہے. تو کل سے مولانا دعویٰ ہوتا ہی نہیں. میں عرض کر رہا تھا یہ آپ کی زمین کاشت کی ہوئی ہے کہ بدیہیات میں دعوے کی عادت نہیں، کیونکہ بدیہی اس امر کو کہتے ہیں جو محتاج دلیل نہ ہو، اور دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے. کوئی شخص آج تک یہ کہتا نہیں سنا گیا کبھی کسی عقل نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کہتا ہوں آگ گرم ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ سورج روشن ہوتا ہے. کیونکہ جو چیزیں بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتی ہیں ان کے بارے میں دعوے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. اب سرکار کو کہنا کل تو کہہ انما انا بشر مثلکم، کہ صرف میں ہی آدمی ہوں، صرف میں آدمی ہی ہوں. دو ترجمہ ہوں گے نا، یا ذات حمل کا اوپر وصف کے یا وصف کا اوپر ذات کے. تو قاعدے کے مطابق انما کی ترکیب میں جو جزو ثانی ہوتا ہے وہ مقصور علیہ ہوتا ہے. تو قاعدے کے مطابق معنی یہ بن جاتے ہیں کہ میں بشر ہی ہوں. یہ ترجمہ بنتا ہے میں بشر ہی ہوں. اب سرکار کو یہ فرمانا تو دعویٰ کر کہ میں بشر ہی ہوں. اگر وہ میرے اور آپ جیسے بشر ہوں تو کبھی کسی انسان کو یہ دعویٰ کرتے دیکھا کہ میں آدمی ہوں؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جو لیتری کھائی تھے بیٹھے ہو میں نہیں بیٹھ دینا تھی، یہ تو بارو مہمان آئے سے تو پتہ نہیں نکال. یعنی سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات شروع ہونے سے پہلے ہم اس بات کی نوعی حیثیت پر گفتگو کریں گے کہ جب بدیہیات میں یعنی جو چیزیں بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آ جاتی ہیں ان میں انسان کو دعویٰ کرنے کی عادت ہی نہیں. رب نے کیوں فرمایا تو کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا آدمی ہوں؟ کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں میں آدمی ہوں، کہتا ہے کوئی؟ کبھی کسی کو کہتے سنا؟ اگر کہتے سنو تو اسے پاگل خانے میں لے جاؤ، کیونکہ یہ چیز محتاج دعویٰ نہیں ہے. اس پر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، امر بدیہی ہے. میرا بشر ہونا امر بدیہی ہے، مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بشر ہیں، آپ کی بشریت امر بدیہی ہے، آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہنا تو کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سرکار کی بشریت بدیہی نہیں تھی، بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آنے والی نہ تھی. جو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے اس کے متعلق کیسے انسان مانے یہ بشر ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھانا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوتا ہے نمرود مردود کے ساتھ، تو آخری بات جس پر چل کر کے وہ رہ جاتا ہے وہ کیا تھی؟ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا پروردگار سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اگر خدا کہلانا چاہتا ہے. معلوم ہوا کہ بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بروایت قرآن عظیم کے، سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھانا یہ اللہ کی شان ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ سورج کو اگر مغرب سے طلوع کر کے دکھا سکے تو وہ بندہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ ہو سکتا. اب سرکار کی بشریت بدیہی نہ رہی، انگلی اٹھائے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور پاؤں کی ٹھوکر مارے تو ناشتے خود کو ٹھہرا کے رکھ دے.
اشارہ کرے تو درخت دوڑنے لگ جائیں، حکم دے تو جنگل کے درندے جس کا کلمہ پڑھیں. اب اس کی بشریت بدی ہی نہ رہ گئی، اس کی بشریت نظری بن گئی. جو محتاج دلیل ہے کہا محبوب اب موقع ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس وہم کی تردید کے موقع پر جو جملہ بولا جائے اس سے اس جملے کے وہ خاص معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ اس معنی کی تردید ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن عظیم نے کہا نا انما حرم علیکم المیتۃ، یہ بات بڑی نوٹیبل ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. حصر کی ترکیب ہے نا، قصر کی ترکیب ہے بلاغین کو بولی میں. تو اس کے معنی یہ کہ اس کے بعد جو حرام آ رہے وہ صرف یہی ہے، انما، سوائے اس کے کچھ نہیں. یہ تو سارے عام ترجمہ ہے. تو قصر کی ترکیب ہے تو چاہیے یہ کہ حرمت مقصور ہو ان افراد پر جو بعد میں آ رہے ہیں، حالانکہ مقصور نہیں ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اس نے پروردگار نے حرام کیا ہے مردار کو، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ ہے، اور اس چیز کو جو بوقت ذبح غیر کے نام پر ذبح کی جائے. اگر یہ تین چیزیں بتائی گی کہ یہی صرف حرام ہیں تو انما کی ترکیب بتاتی ہے کہ یہ صرف چیزیں یہی حرام ہیں باقی کھائے جاؤ. یہ معنی مانتے ہیں نا؟ تو یہ معنی تو کسی کے نزدیک بھی نہیں، یہ تو معنی اجماع امت کے خلاف ہے کہ ان چیزوں کو حرام سمجھو باقی ساری چیزیں حلال ہیں. حالانکہ قرآن مجید کی آیت تو براہ راست یہی کہہ رہی ہے، انما کی ترکیب یہی کہہ رہی ہے. لیکن فی الواقع معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے تو ان کی تردید کے لیے رب نے یہ فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. وہ اصل میں حصر اور قصر مراد نہیں بلکہ ان کے اس حلت کی تردید مراد ہے کہ ان چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو، یہ حلال سمجھتے ہو، یہ تو صرف اور صرف اور صرف حرام ہے. مانا کیا بنے؟ اس سے مراد باقی چیزوں کا قصر نہیں، یا باقی چیزوں کی حرمت کی نفی نہیں، یا باقی چیزوں کو حلال کہنا مراد نہیں، بلکہ مخالفین اور جو سامنے منکرین ہیں ان کے رد کے لیے جو ان کا دعویٰ صرف اس کی تردید ہے. اب سرکار نے جب یہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھایا، چاند توڑ کے دکھایا، غیر معمولی صلاحیتیں سرکار نے دکھائی، تو وہم اس بات کا گیا کہ تو خدا ہے، ہاں تو بندہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بشریت کا اعلان بمانا بشریت نہیں ہوگا بلکہ بشریت کا اعلان بمانا نفی الوہیت ہوگا، یعنی رب نہیں ہوں، یہ مانا ہوں گے اس کے. کیا مولانا اصولی استدلال کیا ہوگا؟ آگے بھی جو آگے چل کر کے آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، صرف یہی چیزیں حرام ہیں. غالباً چوتھے پارے میں ان کا ذکر آتا ہے. اس کے متعلق بھی علماء اصول نے یہی لکھا ہے کہ حالانکہ وہی چیزیں صرف حرام نہیں ہیں بلکہ حرام اور بھی ہیں، مگر صرف اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے ان کی حلت کی نفی کے لیے وہ قصر ذکر کیا، وگرنہ اصل میں نہ قصر مراد ہے نہ باقی چیزوں کی حلت کا اعلان کرنا مراد ہے، بلکہ صرف اس معنی کی تردید مراد ہے جو ان کے ذہنوں میں. سمجھائیے گا؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دکھانے کے وقت جو لوگوں کے ذہن میں بات آئی وہ کیا تھی کہ تو خدا ہے. اب یہ بشریت کا اعلان بمانے بشریت نہ ہوگا بلکہ بمانا نفی الوہیت ہوگا، یعنی میں کہتا ہوں میں خدا نہیں ہوں. اور اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو قرآن کی روح سے خدا کہلانا درست تھا کہ نہیں تھا؟ سورج کو اگر مغرب سے طلوع کر کے دکھانا اللہ کی شان ہے، بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرکار نے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھایا تو اب سرکار کے بارے میں شبہ خدا ہونے کا پیدا ہوا. تو جو خدا ہونے کا شبہ تھا نا یہ اس کی صرف تردید ہے، یہ بشریت کا اعلان قانون کی روشنی میں نہیں سمجھا جاتا. ذمہ داری سے کہتا ہوں، جا کے چھان کیسے دیکھے. یہ جو مثال قرآن میں جسے میں نے پیش کی ہے اس کی روشنی میں سے ماپیں. ہاں انما حرم علیکم المیتۃ، تمام اصولیوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد باقی چیزوں کی حلت کا اعلان نہیں، صرف جو مخاطبین کے ذہن میں ان کی حلت کا تصور ہے صرف اس کی تردید مراد ہے. یہاں باقی چیزوں کے حلال ہونے کا اعلان نہیں، یہاں سرکار کے بارے میں جو خدا ہونے کا تصور پیدا ہوا اس کی تردید ہے کہ خدا نہیں ہے. اور اگر یہ مراد نہ لیا تو ایک اور اصولی قاعدہ اس کی مخالفت کرتا ہے. وہ کیا؟ جو فواتح صور اور خواتین صور ہیں ان کو اکٹھا کیجیے.
قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ سورت کی ابتدا ہے. ہاں سورہ کاف. میں حافظ نہیں ہوں. یہ اس سورت کی ابتدا ہے. اور آخر میں کلمات کیا ہے؟ وَلَمْ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اسی طرح جی اب دونوں کو اکٹھا کرو. ابتدائے سورت اور انتہائے سورت جب تک ان دونوں کے معنی میں موافقت پیدا نہ کر سکے تفسیر اس کے لیے منع ہوتی ہے. تفسیر کرنے کا بجا طور پر وہ مجاز ہوگا جس کو یہ پتا ہو سورت کی ابتدا کو سورت کی انتہا سے کیا تعلق. اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ کریم ساری تعریفیں اللہ کریم کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں چھوڑا, کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. ابتدائے سورت میں کس بات کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد. حمد کے معنی اہل علم کی بولی میں کیا ہے؟ اس بات صفات مثبتہ, صفات کمال کا اس بات, اس کا نام حمد ہے. صفات کمال کے اس بات کے جو اسلوب ہے قرآن مجید میں وہ دو ہے صرف, ایک الحمد اور دوسرا تبارک. اور یہ کل 7 صورتیں جن کے اول میں پروردگار عالم کے اس بات صفات کمال آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض, الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اور ایک اور صورت ہے, یہ 5 صورتیں جن کے اول میں الحمد آتا ہے, یعنی صفات کمال کا اس بات ذات باری تعالیٰ کے لیے. اور 2 صورتیں ہیں جن کے اول میں تبارک الذی بیدہ الملک اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ 2 اسلوب ہیں حمد باری تعالیٰ کے, یعنی صفات کمال کا اس بات ذات باری تعالیٰ کے لیے 2 اسلوب ہیں. جو چیز ثابت کرنی ہے رب کے لیے وہ اس کا نام کیا ہے؟ حمد یا برکت. اور اس کا حاصل معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال کا اس بات کرنا. اب ابتدائے صورت میں کیا کیا؟ رب کے لیے صفات کمال کا اس بات کیا. اب چاہیے یہ تاکہ خاتمے پر تنزیہ کی جائے. ہاں کیونکہ بڑی قیمتی بات مجھے یاد آئی لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی. اتنا آسانی سے یاد رکھیں, جن صورتوں کے اول میں سبحان آتا ہے یا مادہ سبحان, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, مصدر سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی 2, اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ 3 آیتوں کے 3 صورتوں کے اول میں غالباً سورہ تغابن میں, سورہ جمعہ میں اور سورہ حشر میں 3 صورتوں کے. کیوں حافظ بھائی ہیں آپ بھی حافظ ہیں؟ جی اچھا, یہ سبح للہ ما فی السماوات والارض 2 صورتوں کے اول میں یہ آتا ہے, اور یسبح للہ ما فی السماوات والارض یہ 3 صورتوں کے اول میں آتا ہے. 3 وہ اور 2 یہ 5 اور 2 وہ سبحان الذی اسری بعبدہ اور ایک سبح اسم ربک الاعلی. یعنی 7 صورتیں وہ ہیں جس میں صفات کمال کا اس بات ہے, اور 7 صورتیں وہ ہیں جن کی ابتدا میں صفات نقص کا ذات رب العالمین سے نفی ہے. بات سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے 2 طریقے, ایک جو خوبی والی باتیں رب میں ثابت کرنا, ایک دوسرا جو عیب والے معنی خدا سے دور کرنا. پہلی قسم کا نام ہے اثبات صفات کمال, اور دوسری قسم کا نام ہے نفی صفات نقص. یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر اوصاف حمیدہ ثابت کرنا اور جو عیب والی صفتیں رب سے دور ثابت کرنا, رب سے دور ثابت کرنا. پہلی قسم کا نام ہے حمد اور دوسری قسم کا نام ہے تنزیہ. ہاں اب 2 طریقوں سے حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے, اور حمد باری تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ. توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر 2 اسلوب سخن پورے قرآن. اور دوستو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یار اس طرح کے سنو گے میں بات بند کر دوں گا.
اس وقت میرا سر درد کر رہا ہے اور یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، اگر آپ اس کو راستے میں پھینکیں گے تو میں کبھی راستے میں پھینکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی مدح کے اسلوبیں دو ہیں، یا تو خوبیاں رب میں ثابت کرو یا رب سے عیب دور کرو۔ خوبیاں ثابت کرنے کا نام حمد ہے اور عیب دور کرنے کا نام ترضیح ہے۔ 7 صیغے ہیں، 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حمد سے ہوئی ہے، 5 حمد والی اور 2 تبارکہ والی۔ یہ 2 اسلوب ہیں حمد کے، یعنی ایک الحمد کے لفظ کے ساتھ اور ایک تبارکہ کے لفظ کے ساتھ، مگر اس میں دیکھیے ورائٹی کس میں زیادہ ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ماضی سبح اسم ربک الذی خلق، فعل امر سبحان الذی اسری بعبدہ، مصدر، اور یسبح للہ ما فی السماوات، یا مصدر یا ماضی یا مضارع یا امر، یا مصدر یا ماضی یا مضارع یا امر، یعنی جتنے بھی اسلوب تھے کلام کے وہ سارے کے سارے تنظیم میں استعمال کیے۔ تو حمد ہوتی ہے مثبت اور تنزیہ ہوتی ہے تردید۔ معلوم ہوا کہ رب کی حمایت کے کلمے ثابت کرنے کے لیے اس پر کم زور لگایا گیا، جو رب کے منکر کو جوتے مارنے کا کام ہے اس پر زیادہ زور لگایا گیا۔ اب 7 صورتیں وہ ہوئی جن میں صفات کمال رب کے لیے ثابت کیے گئے، 7 صورتیں وہی کہ 3 کے اول میں یسبح للہ ما فی السماوات، 2 کے اول میں سبح للہ ما فی السماوات، 3 2 5، اور 1 کے اول میں سبحان الذی اسری 6، اور 1 کے اول میں سبح اسم ربک الاعلی 7۔ 7 صورتیں حمد باری تعالیٰ والی، 7 صورتیں تسبیح تنزیہ باری تعالیٰ والی، تو 7 7 کتنی ہوئی؟ 14۔ طبق کتنے ہیں؟ 14۔ جس وقت رب کے لیے صفات کمال کا اثبات کر سکے اور صفات عیب اور نقص کو دور کر سکے تو گویا 14 طبق پر وہ حاوی ہو گیا ہے، کیونکہ جو بھی مضمون نکلے گا وہ اس کی ذات میں آئے گا۔ سرکار میں کوئی عیب نکالے تو کیا بات ہوگی؟ جائے گا اس کی طرف جس نے بنایا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے محمد بنایا، ہر طرح کی تعریف سے سراہا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں، رب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اس پر گفتگو نہ کریو، اس نے اس کو بہما صفت موصوف بنایا ہے، اب اگر اس پر انگلی اٹھاؤ گے تو مار پٹے گی۔ تو یہ دونوں راستے جو ہیں ذات باری تعالیٰ تک جاتے ہیں۔ اب اس بنیاد پر سورہ کاف کی ابتدا بھی لو اور انتہا بھی لو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے 2 راستے ہیں نا، یا صفت کمال کی اس کے لیے ثابت کرو یا عیب والی صفتیں اس سے دور کرو۔ پہلی کا نام ہوا حمد اور دوسری کا نام ہوا تنزیہ۔ جو شروع کی صورت تو یوں شروع ہوئی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور جب ختم کی تو کیسے ہے؟ وَلَمْ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا۔ اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرنا یہ از قسم تنزیہ ہے، اور الحمدللہ الذی یہ از قسم حمد ہے، یعنی توحید کی پھر دو رخ ہوئے توحید کے، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے خوبیاں ثابت کرنا اور عیب اس سے دور کرنا کا ابتدا سورت کی ہوئی حمد باری تعالیٰ سے اور انتہا ہوئی تنزیہ باری تعالیٰ سے۔ اب مورخ تو کیوں نہیں سمجھا کہ یہ سرکار کی بشریت کا قصہ ہی نہیں، اصل میں ذات باری تعالیٰ کی طرف شرک منسوب ہونے سے دوری ہے؟ کیا مولانا؟ اگر کوئی تفصیل جاننے والا آدمی اس پر گفتگو کرے تو ماں کا لال 2 قدم نہیں چلے گا، گر جائے گا گھٹنوں کے بعد۔ اس کو ماننا پڑے گا کہ دراصل ابتدائے صورت ہوئی ہے حمد باری تعالیٰ سے، انتہائے صورت ہے تنزیہ باری تعالیٰ پر۔ تو تنزیہ باری تعالیٰ کو بشریت رسول سے کیا تعلق؟ وہ وہی قاعدہ ہے کہ جن چیزوں کو تم حلال سمجھتے ہو وہ حرام ہے، اصل میں ان کی تردید مراد ہے۔
یعنی تم نے جو سورج کو پلٹاتا دیکھ کے سمجھا خدا ہے، نہیں خدا نہیں ہے. پر اگر تم اپنے جیسا آدمی سمجھنا چاہو تو یہ تمہاری خطا بھی ہے کہ پیش نظر یہ نو بہار، پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. کہنے والا میرے جیسا کوئی نادان آدمی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورج پلٹتا دیکھا. قرآن نے بتایا سورج کو ادھر سے طلوع کر کے دکھانا اللہ کی شان، اور سرکار نے سورج طلوع کر کے دکھایا. صغرا کبرا کو ترتیب دو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہاں نتیجہ یہ نکلے گا جس نے سورج طلوع کر کے دکھایا وہ اللہ ہے. ادھر سرکار نے فرما دیا انما انا بشر مثلکم، او میں اللہ نہیں ہوں. سورج طلوع کر کے دکھایا ہے پر اللہ نہیں ہوں، چاند توڑ کے دکھایا ہے پر اللہ نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا ثبوت دیکھا تو پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پر جب انما انا بشر مثلکم کا اعلان سنا تو کہا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اہل علم کہتے جو یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، بطور حال کے ذکر ہوا انا بشر مثلکم میں تو بن جائے گا نا انا بشر، بشر نکرہ مخصوصہ بن جائے گا نا. مثلوں میں بدل مبدل میں رو کی ترکیب واقع ہونے کی وجہ سے تو نکرہ مخصوصہ کے بعد جملہ جو واقع ہوگا، اگر نکرہ مخصوصہ نہ ہوتا تو مرکب توصیفی ہوتا، مگر نکرہ مخصوصہ ہونے کی وجہ حال بن جائے گا. در آن حال کے میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب وحی کا جو مستفاد ہے دیکھیں گے پورے کلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اس پر ایک بلاغی قاعدہ میں آپ کو ذہن میں رکھتا ہوں، وہ اس پر دھیان کریں. جب یہ کہا انما انا بشر مثلکم، یہ انما جو لفظ ہے نا یہ ذرا اپنی دیہاتی زبان میں آپ کو بتاؤں گا. تو کہتے ہیں نا کہ میں صرف آدمی ہوں، اس کا مطلب باقی تمام چیزوں کی نفی کر کے نا تو ایک صفت کے اندر بند کر دیا. جیسا ایک آدمی کہتا ہے اور جی یہ آدمی پہلوان بھی ہے، کاتب بھی ہے، شاذور بھی ہے، دلیر بھی ہے، قانون دان بھی ہے، لائر بھی ہے، حاکم بھی ہے، فاضل بھی ہے، قاری بھی ہے، محدث بھی ہے، مفکر بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے یہ میرے مطلب غلط بیانی ہے. فی الواقع یہ ہے کہ میں صرف باکسر ہوں. یہ صرف باکسر کب استعمال کرے گا؟ جب باقی سب صفتوں کی نفی کرے گا اور ایک کے اندر بند کرے گا. اس بند کرنے کا نام بلاغیوں کی بولی میں قصر ہے، ناویوں کی بولی میں حصر ہے. سمجھو؟ ایک آدمی کو کہا ہے یہ جناب اس کے مربے بھی ہیں اور اس کا کاروبار بھی ہے، اس کے راشن ڈیپو بھی ہیں اور اس کا سیمنٹ کا ڈیپو بھی ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کون کون سے لائسنس بھی ہیں. وہ کہے جناب نہیں میرے کوئی مربے وبے نہیں، میری تو ایک چھوٹی پنواڑی کی دکان ہے، میرے پاس صرف پنواڑی کی دکان ہے. صرف پنواڑی کی دکان کہنے سے مراد یہ ہے یہ باقی جتنی باتیں کہیں گی یہ مجھ میں نہیں ہے. سمجھو؟ اس کا نام ہے قصر، یعنی اس نے بند کیا ہے اپنے آپ کو ایک خاص صفت میں. یعنی نہ میں بہادر ہوں، نہ شاذور ہوں، نہ کاتب ہوں، نہ فقیہ ہوں، نہ محدث ہوں، بلکہ صرف مکہ مارنا جانتا ہوں بس. لوگوں نے کہا اس کے مربے ہیں، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، موٹریں ہیں، ڈیپو ہیں، راشن ڈیپو ہیں، سیمنٹ کا ڈیپو ہے. وہ کہتا اور کچھ بھی نہیں، ایک پان بیچنے والی دکان، صرف پان بیچنے والی دکان. کہتے مطلب یہ باقی جتنی باتیں کہی ہیں ان کا تعلق میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. ان سب کی نفی کر کے ایک کے اندر اس نے اپنے آپ کو پنواڑی کی دکان میں بند کر دیا. سمجھو؟ اب اس معنی میں کہ میں صرف بشر ہوں، معنی یہ بنے انا کو بند کریں گے بشر میں تو معنی کیا بنیں گے؟ میں صرف بشر ہوں. اسے پتا ہے کتنی باتوں کی نفی لازم آئے گی. نہ میں نبی ہوں، نہ میں رسول ہوں، نہ مدثر ہوں، نہ مزمل ہوں، نہ طٰہٰ ہوں، نہ یاسین ہوں، نہ صاحب قرآن ہوں، نہ امام الانبیاء ہوں، نہ خاتم النبیین ہوں، نہ خدا کا محبوب ہوں. سب کی نبی آ جائے گی اور یہ واقعات کے خلاف ہے.
سمجھے؟ اب ترجمہ جو کرتا ہے اسے پوچھو کیا ترجمہ کرا ہے، اس کے معنی میں صرف بشر ہوں، یہ معنی بنتے، صرف بشر معنی کرے تو یہ معنی کفریہ بن جاتا ہے، اور صرف بشر تمہاری طرح، شبہ گزر گیا، ہماری طرح کس طرح؟ ہمارے لیے 5 بنا اسلام، سرکار کے لیے 4 بنا اسلام، عضو پر زکات فرض نہیں ہے۔ ہم قیامت میں اٹھیں گے حساب دینے کے لیے، اور قیامت میں سرکار اٹھیں گے مجرموں کو چھڑانے کے لیے۔ فرق ہے، علم عقیدہ کا مسئلہ ہے، سب کا حساب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی سوال کریں گے، قوموں سے بھی سوال کریں گے، مگر سرکار سے سوال نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کہا اس سے کس طرح ثابت کرتے حساب نہیں ہوگا؟ کہا جس کو حساب کی نہیں ہے راضی رہنا ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس سے حساب لیا جائے وہ راضی نہیں رہتا۔ کب راضی کرنے کا وعدہ کر بیٹھے حساب اڑا دیتے، حساب نہیں لیتے۔ سرکار کا قیامت والے میدان میں حساب نہیں ہوگا، وجوہات اس کی مختلف ہے کہ کیوں نہیں ہوگا، تفصیلات کچھ ہوں، واقعہ سرکار کا حساب نہیں ہوگا۔ پھر کس معنی میں ہماری طرح بیک وقت ایک مسلمان 4 عورتوں سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، سرکار کے لیے 4 کی لمیٹیشن کچھ نہیں ہے، سرکار جتنی چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ معابر دنیا کے اندر لکھا، اور امام زرقانی نے پر توضیحات لکھی ہیں کہ کوئی مسلمان کسی معتدہ عورت کے ساتھ صراحتاً نکاح کا ذکر نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن نے کہا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک کہ عدت اپنے آخری منزل پر پہنچ جائے تم پختہ ارادہ ہی مت کرو نکاح کا، اور کسی طرح تم صراحتاً اس کے ساتھ ذکر کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات میں ہے کسی منکوحہ عورت کے بارے میں اگر سرکار کی رائے ہو کہ میں اس سے نکاح کروں تو آدمی پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اس کے لیے اس بیوی کو بطور بیوی کے رکھنا حرام ہے، پابند ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ طلاق دے۔ کس معنی میں حضور کی طرح؟ ہم میں اور حضور میں ہر طرح کا فرق ہے۔ جب پتا چلا یہ سرکار کا جو فرمانا ہے میں تمہارے جیسا آدمی ہوں، یہ تو ہمارے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ ہمارے جیسی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہمارے ان میں فرق ہے، ہمارا خون نکل آئے تو جس کپڑے کو لگے وہ ناپاک کر دیتا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک جس نے پی لیا اس سے خوشبو آتی رہی، اور ایک بیت المطیبین تھا مدینہ طیبہ میں، خوشبو والوں کا گھر، اس کی اصل کیا تھی؟ ایک غریب صحابی کہتے ہیں بیٹی کو بیانے لگا ہوں، خوشبو کا کوئی انتظام نہیں، بڑی مشہور بات ہے، شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت شریف کے اندر لکھا، قاضی ایاز صاحب نے کتاب الشفا کے اندر لکھا، امام قسطلانی نے معابر الدنیا کے اندر لکھا، کہتے سرکار نے ایک شیشی لیا، سرکار نے اپنا پسینہ پوچھ کے ڈال دیا، اس کو لگا دیا گیا، کہتے ہیں نہ صرف اس سے خوشبو آئی، پورے گھر سے خوشبو آیا کر، جب کوئی آدمی گلی کے اس طرح سے داخل ہوتا خوشبو آتی، لوگ پوچھتے کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہ یہ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، یہ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ جل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ شبہ مساوات کا پیدا ہو گیا تھا، جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں۔ جب قانون کو چیک کیا تو قانون میں سرکار کے رائٹ اور ہیں، ہمارے رائٹ اور ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ اور ہے، ہمارا اور ہے، ان کے لیے قانونی حد بندیاں اور ہیں، ہمارے لیے قانونی حد بندیاں اور ہیں۔ تو جب کسی معنی میں بھی حضور جیسے نہیں تو شبہ پیدا ہو گیا کہ اب کیا سمجھو مصرکم کے کیا معنی ہے؟ اس جگہ قرآن مجید اگلے جملے میں بات کری، اور پورا قرآن پڑھو یارو، یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد۔ یہ بات سننے سے پہلے دو بھائیوں کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بھائی پڑھ لکھ کے کرنل ہو گیا اور ایک بھائی چپراسی ہو گیا۔ تو جو کرنل صاحب تھے ان کی کار پاس سے گزری جا رہی تھی، اور چپراسی جو تھا وہ کار سائیکل پر سوار جا رہا تھا، تو بھائی نے کار روک لی، انہوں نے کہا یار ملنے کے لیے نہیں آتے؟ انہوں نے کہا یار میرا تیرا کیا آشنائی ہے، میں ایک مسافر انسان ہوں، سائیکل پہ سوار ہوتا ہوں، تو کرنل ہے، تیرا بیٹھنا اٹھنا اور لوگوں کے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ کروں تو بھی تیری توہین ہوتی ہے،
انہوں نے کہا نہیں میں تیری طرح کا آدمی ہوں, میں تیرا بھائی ہوں, میرا تیرا تعلق ٹوٹنے والا نہیں. انہوں نے کہا کس طرح کہتے ہو میرے جیسے آدمی ہو, تمہارے بوٹ بیچے میرے سارے کپڑے بن جاتے ہیں, تیری گاڑی کا پیٹرول 1 مہینے کا خرچ کرے تو میرے لیے موٹر سائیکل خریدا جاتا ہے. اب میں 2 سال میں جتنی تنخواہ لیتا ہوں تو 1 مہینے میں لے لیتا ہے. کس معنی میں تو جائے بار تو ہوائی جہازوں پر جاتا ہے, میں جاؤں تو بسوں پر جاتا ہوں, اور میں نانے جمی کھاتا ہوں اور تو کوفتے اور بریانی کھاتا ہے, میرے تیرے درمیان کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں مان لی پر آخری بات ماڑی تواڑی بیت ہے کہیں نہیں رہا. جب بندے نے دیکھا میں خاک پر ہوں تو افلاک پر ہے, میرا حساب ہوگا تیرا حساب نہیں ہوگا, میں قبر میں جاؤں گا اور پچھتاؤں گا, تو ہر ایک کی قبر میں جائے گا چھڑائے گا, میرے تیرے درمیان جوڑ کچھ نہیں. کہ اس معنی میں اور تو ایک جیسے ہیں کہ الہکم الہ واحد, تیرا میرا خدا تو ایک ہی ہے نا یار, اس معنی میں تیرے جیسے. اب مثل و کم کے لفظ میں مجھے مولانا ایک طبیعت شیئر کرنے کو چاہتی ہے. جو مماثلت ہے یہ مسئلہ علم بیان کا ہے نا, تو علم بیان کہتا ہے مماثلت جن کے درمیان تمثیل دی جائے ان کے اندر مغایرت شرط ہے. اگر حقیقت میں تغیر نہ ہو تو اس کی مثال دینی منع ہوتی ہے. مثلا کبھی کسی نے کہا واہ 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 یہ انسان تو انسان کی طرح ہے, کبھی سنا واہ واہ سبحان اللہ یہ پھول تو پھول کی مانند ہے, کبھی سنا یہ واہ سبحان اللہ یہ گھوڑا تو خاص گھوڑے کی طرح ہے, سنا کبھی؟ کہتے ہیں اس کا قد سرو کی مانند ہے, کبھی یہ سنا ہے واہ سبحان اللہ اور یہ جو سرو دیکھا ہے یہ بالکل سرو کی مانند ہے. اگر یہ کوئی جملہ بولے 2-4 مرتبہ تو پاگل خانے میں لے جائیں گے کہ نہیں؟ دیکھ ایسا معمول جملہ بولتا ہے کہ اس کا دماغ کام کرتا ہے کہ جملہ کیوں بولے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھیڑیا تو خاص بھیڑیے کی طرح لگتا ہے. بھئی یہ شعر تو میں نے آج دیکھا ہے, مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خاص شعر کی طرح نظر آتا ہے. کہیں گے یار شعر کی مانند یہ تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے. اب قاعدہ یہ ہے جس وقت یہ کہا کہ اس کا قد سرو کی مانند ہے, ماننا ہوگا کہ حقیقت سرو اور ہے اور قد کی حقیقت اور. یہ کہہ دیا اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے تو چہرے کی حقیقت اور ہوگی اور چاند کی حقیقت اور ہوگی. جب یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا چہرہ پھول کی طرح ہے تو آپ کو ماننا ہوگا پھول کی حقیقت اور ہے اور چہرے کی حقیقت اور ہے. اگر دونوں کی حقیقت ایک تسلیم کر لی جائے تشبیہ ہوگی. واہ واہ یہ پھول تو پھول کی طرح نظر آتا ہے, یہ چہرہ تو چہرے کی طرح نظر آتا ہے, کبھی آئے گا؟ جب یہ کہا قد سرو کی مانند ہوتا ہے, معلوم ہوا حقیقت قد اور ہے حقیقت سرو اور ہے. جب یہ کہا چہرہ پھول کی طرح نظر آتا ہے, معلوم ہوا کہ حقیقت چہرہ اور ہے حقیقت پھول اور ہے. جب یہ کہا اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے تو چہرے کی حقیقت اور ہے چاند کی حقیقت اور ہے. جب یہ کہا میں تمہاری مثل ہوں تو معلوم ہوا حقیقت مصطفیٰ اور ہے اور حقیقت تم اور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, قبلہ عالم قبلہ مفکر اسلام. اور حقیقت بشر پر تبصرہ کرتے ہوئے واقعات بتاتے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے. کس طرح؟ جب طور کو آگ لگی, یہ علماء سے پوچھنے والی بات نہیں ہے, یہ سب سے پوچھنے والی بات ہے. اگر پتھر کو آگ لگے, پتھر پر آدمی کھڑا ہو, پتھر جل جائے آدمی بچ جائے, اس کو عقل قبول کرتی ہے؟ اگر پتھر کو آگ لگے تو پتھر سے پہلے آدمی کو جلنا چاہیے نا. کیا وجہ ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صاعقہ, ایک چمک پئی کوہ تور اتے اڑ تو اڑ گئی کوہ تور بھی. اے پنجابی والے, اے پیرا تیری پنجابی ہے, یہ میرے جیسے غریب بندے نہیں پنجابی نہیں. ایک چمک پئی کوہ تور اڑ تو اڑ گئی کوہ تور. وہ پنجابی طرف سے بڑی زوردار زبان ہے. جیسا کہ 65 ستمبر دی جنگ اندر ساڑی فتح دا تبل پہ کھڑکدا سی, جدو جٹ تیارے پرواز کر دے سومناتھ دا کل جاتا.
یہ پنجابی کاش مینوں بھی آندی ہو گیا ہاں ایک چمک پئی کوہ تور تے اڑ توڑ گئی کوہ تور دیے ہے نا. تو جب تور کو آگ لگی تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ تور پر تھے نا. پتھر جلے کہ نہ جلے, درخت جلے کہ نہ جلے, پتھر بھی جلے درخت بھی جلے, موسیٰ علیہ السلام جلے نہیں جلے. تو حقیقت بشر کی کیا قیمت ہوگی پھر؟ اگر مٹی پانی ہوا آگ ان بشریت کی حقیقت ہے اطباء کے نزدیک, تو میں پوچھتا ہوں جب پتھروں کو آگ لگی, مٹی کو آگ لگی, پانی کے چشمے آگ ابلنے لگے, اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں آگ نہ لگی؟ معلوم ہوا پتھروں اور اینٹوں اور پانی کی حقیقت اور تھی اور حقیقت موسیٰ اور تھی, اس لیے پتھر بھی جلے پانی بھی جلے پر موسیٰ علیہ السلام نہ جلے. کہو گے شرافت انسانی کی وجہ سے ممکن ہے یہ بقا ہو گیا ہو, یہ رائے غلط ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کا دوسرا موقع کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تمہیں بجلی نے پکڑ لیا, ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم. من بعد موتکم کا لفظ جو ہے اپنے معنی موت میں صریح دلالت ہے کہ اس چمک سے ان کی موت واقع ہو گئی. تو ایک چمک نے تور جلایا اور دوسری چمک سے موسیٰ علیہ السلام بھی وہی ہیں اور باقی بشر بھی وہی ہیں. جو بشر تھے وہ مر گئے اور جو نبی تھا وہ زندہ رہ گیا. معلوم ہوا نبی کی حقیقت اگر پتھروں کے ساتھ برابر ہوتی تو پتھروں کے ساتھ جل گیا ہوتا, بشروں کے ساتھ برابر ہوتی تو بشروں کے ساتھ مر گیا ہوتا. نہ بشروں کے ساتھ مرا نہ پتھروں کے ساتھ جلا. معلوم ہوا تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نگاہ کا قصور ہے, تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نگاہ کا قصور ہے. تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں تو. میرا خیال ہے تبصرہ آپ کو مہنگا پڑے گا, اس لیے یہ تبصرہ اسی پر رہنے دو. وہ وہ ایک جگہ اکٹھ ہوا کہیں تو کسی دوست نے کہا کہ شاہ صاحب نے اپنے مریدوں کو منع بھی کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ میلاد شریف کی تیاری کریں, اس لیے 11ویں شریف پر مت آئیں, لیکن بڑا اجتماع پھر بھی بن گیا تھا. تو کوئی صوفی صاحب بولے, ان کا تو ہمارے مولوی صاحب کی وجہ سے اجتماع ہوا ہے, شاہ صاحب کی تو تقریر اتنی مشکل ہے سمجھ ہی نہیں آتی. دوستو میرا خیال ہے یہ باقی ادھار چھوڑو کہ آپ لوگ بھی بہت تھکے آنے سو, آپ جذبہ شوق کی وجہ سے یہ محسوس نہیں فرما رہے. علماء کرام ان کے نالج میں تو کچھ اضافہ نہیں ہو رہا نا, آپ لوگوں کی معلومات میں تو اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے آپ خوش ہیں. تو وہ دراصل بات یہ تھی, مولانا ارشد صاحب جو لیڈ سے تشریف آئے تھے, انہوں نے اس پر تبصرہ کیا تھا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو اس پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے. مولانا نے جو ارشادات فرمائے تھے ان کی تائید میں نے چند جملے عرض کیے. جو انہوں نے بات کہی تھی میں نے ذرا اس کو ریفریز کر دیا, اپنے لفظوں میں بیان کیا تاکہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا تو آپ پر بات اچھی طرح کھل جائے. یہ لیڈ سے تشریف لائے تھے اس لیے یہ اپنے شاگردوں کی بولی سمجھتے ہیں, میں اپنے شاگردوں کی بولی سمجھتا ہوں, تو میں نے مولانا کی بات کو اپنے لفظوں میں انٹرپریٹ کر دیا. تو اب کئی مرتبہ رہ رہ کے خیال آتا ہے کہ یار یہ بشر ہونا اور چیز ہے اور بشر کہنا اور چیز ہے, دو چیزیں الگ. ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کا باپ بشر ہے, تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے بشر کدھر جا رہے, ہاں ایمانداری سے بتاؤ آج تک کسی جلسے میں کسی شخص نے یہ آئیڈیا ایکسپریس کیا ہے کہ میرے والد صاحب تو بالکل بشر ہیں, یہ کھاتے پیتے ہیں, یہ بچے پیدا کرتے ہیں, ان کی شادی ہوئی ہے, یہ کبھی کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنی ماں کے خاوند کا تو احترام کرتا ہے لیکن ساری کائنات کے سردار کا احترام نہیں کرتا. اگر یہ کوئی عزت والا کلمہ تو اپنے باپ کے متعلق پرچار کرے, پتا چلے یہ کتنی شرافت کو پہنچ گیا ہے.
بشر ہونا اور چیز ہے، بشر کہنا اور چیز، کہنا اور ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اور پھر کسی کا خود کو کہنا اور کسی دوسرے کو کہنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے ہوں، یا ظالموں میں سے تھا، یا ظالموں میں سے ہو گیا۔ تینوں معنی ممکن ہو سکتے ہیں، یا کانا جکون معنی سارے یسیرو، یا کانا ناقصہ وہ معنی کانا ثبوت کے معنی میں، ظالموں میں سے ہوں یا ظالموں میں سے تھا، کوئی بھی معنی ہو پر معنی ظلم منسوب ہو جاتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف۔ آپ سے بحثیت مفتی کے میں یہ استفتاء کرتا ہوں کہ یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظالم کہا، معاذ اللہ سبحانہ وتعالی، تو کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی اور کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کہے میں ظالم ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کو کہے کہ آپ ظالم ہیں؟ یہ جملہ کہے گا تو کافر ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا؟ حالانکہ قرآن میں ذکر تو ہے، وہ قرآن کے ذکر کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ دیکھ قرآن میں ذکر کس معنی میں ہے؟ نبی کی بشریت کا یقیناً ذکر ہے، پر کس سینس میں؟ یا نبی نے اپنے آپ کو بشر کہا، یا کافر نے نبی کو بشر کہا، یا اللہ نے بشر کہا۔ اب تو جب نبی کی بشریت کا ڈنڈورا پیٹنا چاہے گا، ہم پوچھیں گے ان تینوں میں سے تو کون ہے؟ پوچھیں گے نا کہ ہم نے پورے قرآن مجید کا سروے کیا، 3 جگہوں سے چوتھی جگہ نہیں ملتی، یا کافر نے نبی کو بشر کہا، یا اللہ نے کہا، یا نبی نے اپنے آپ کو کہا۔ تو نبی تو ہے نہیں کہ تو اپنے آپ کو کہے، یہ کھانا تو پہلے ہی بند ہو گیا ہے۔ اب تو خدا تو ہے نہیں کہ تو کہے، یہ تو اس سے بھی پہلے کا بند ہے۔ اب تیسرا کھانا کھلا ہوا ہے۔ یہ کیا قاعدے ترتیب ہے؟ نبی کو بشر کہنے کے لیے 3 ہی صورتیں بن سکتی ہیں، یا اللہ کہے، یا نبی اپنے آپ کو کہے، یا کافر کہے۔ نہ تو نبی ہے نہ تو اللہ ہے، اس لیے وہ تو جو رستے ہیں وہ تو بند ہیں، اس راستے سے تو نہ آ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے۔ تیسرا راستہ کھلا ہوا ہے، اگر موافق پڑتا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی اپنی اندرونی ترتیب ہے۔ ساوی قالو ابشر یہدوننا فکفروا، قالو ابشر یہدوننا فکفروا، اس آیت کے ماتحت لکھا ہے امام ساوی نے جو جلالین کا محاشی ہے، ان کا کہ قرآن عظیم نے کہا کفار نے یہ بات کہی کہ ابشر یہدوننا، کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو کافر۔ فا سببیہ یہ ظاہر کیا کرتی ہے میرا ما قبل سبب ہے میرے باپ کا۔ آسان لفظوں میں فا جسے کہتے ہیں سببیہ، اس کو قواعد والے کہتے ہیں، علماء کی بولی میں اس کو کہتے ہیں فا سبب کے لیے آئی، سبب کے معنی دیتی ہے۔ جب سبب کی فا آئے تو کیا اس وقت کیا آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ترتیب ہے؟ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے فا سے ایک حصہ پہلے آیا ہوا ہوتا ہے، ایک حصہ بعد میں آیا ہوا ہے، فا دونوں کے درمیان آئی ہوئی ہوتی ہے۔ فا کہتی ہے میں سببیہ ہوں، کس معنی میں؟ کہ یہ جو میرے پہلے آیا ہوا ہے یہ سبب ہے، کس چیز کا؟ اس کا جو میرے بعد آیا ہوا ہے۔ پہلے کیا آیا ہوا ہے کہ انہوں نے نبی کو بشر کہا، یہ سبب ہے، اور پیچھے کیا آیا ہوا کہ کافر ہو گئے۔ معلوم ہوا نبی کو بشر کہنا سبب ٹھہرا کافر ہو جانے کا۔ اس لیے یہ سودا تو کلمہ پڑھنے والے کو موافق نہیں پڑتا۔ کلمہ پڑھنے کی صلاح ہے تو اس سودے سے دستبردار ہو جائے۔ اگر یہ بات کوئی اچھی ہوتی تو صدیق اکبر بشر کے نام سے قصیدہ نہ لکھ مارتے؟ فاروق اعظم کی تاریخ زندگی میں بتا سکتے ہو کہ سرکار کی بشریت پر انہوں نے مستقل واز کیا ہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہی آیت پڑھی ہو؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی ماں کا لال ایک مرتبہ کا حوالہ نہیں دے سکتا کہ صدیق اکبر نے جناب 2.5 گھنٹے واز کیا تھا اور یہ آیت پڑھی تھی اور سرکار کی بشریت پر تبصرہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے وہ مشکاشی والی حدیث ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کانا بشرم من البشر، وہ بشروں میں سے بعض بشر تھے۔ میں نے کہا بعض بشر سے پھر تجھے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ وہی علامہ زاروی والی بات کہ یہ کلی مشککہ، یہ کلی متواتی ہے، یہ خود علماء کی بولی کا لفظ ہے۔ جس کے سارے افراد ایک ہی جیسے ہیں اس کو کلی متواتی کہتے ہیں، جس کے افراد سارے مختلف ہو، جیسا آدمی کہا جائے تو کوئی آدمی لمبا، کوئی چوڑا، کوئی ناٹا، کوئی
ٹھیک نہ کوئی بونا کو کچھ کئی ساختوں کے آدمی ہوتے ہیں. خود انسان کہنا بھی برابری کی دلیل نہیں ہے. یہ کلی متواتی نہیں ہے, کلی مشکک ہے. اہل علم کے نزدیک بشر کہتے وقت بھی برابری لازم نہیں آتی. یہ بھی نادانی ہے ان کی جو برابری کے معنی میں استعمال کرتے. بشر کا لفظ استعمال کر کے اس سے یہ فائدہ اٹھانا کہ میں شاید برابری کے معنی کو پہنچ گیا ہوں اور لفظ بشر استعمال کرنے سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ گیا ہے. ارے ظالم تو اس بات کو سوچ کہ کس نے بشر کا کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بشر کہا ہے. کہا نا بشرم من البشر. او قضیہ بازیہ ظالم تو دیکھ اس سے تجھے کیا فائدہ پہنچتا ہے. جناب سیدہ کا حوالہ دیتا ہے. اور جناب سیدہ تو ان کی زوجہ مطہرہ تھی, ان کے ساتھ تو کوئی بشریت کا تعلق ہوا ہوگا تو وہ بشر کہہ رہی ہیں. تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کم از کم سوچ کا فرق ہے. بیگم کا یہ کہنا کہ وہ بشروں میں سے بشر, اس کی حیثیت اور ہے. بیگم اگر کسی کی بشریت کا ذکر کرے اس کے معنی اور ہیں. تیرے ساتھ کیا تعلق ہے, تو کیوں کہتا ہے؟ تو اب میں سمجھتا ہوں بات کو ختم کرنا چاہیے. آپ کے کہے کے مطابق میں نے 15 منٹ اور گفتگو کر دی ہے تو پھر یار زندہ یہ آگے مولانا بہت سارے مضامین میرے پاس تو کوئی 16 پوائنٹس ہیں جی. جی یار وہ ہمارے جو لانگری ہیں نا ساتھی وہ بھی تنگ ہو رہے ہیں کہ وہ آپ ایسا کریں 21 تاریخ کو تشریف لائیں, پھر صرف نور پر ہی بیان کر دیں کیونکہ وہ ساتھی کل تقریباً زور کے وقت انہوں نے پکانا شروع کیا ہے اور اس وقت وہ ان بیچاروں کے بدن جل گئے ہوئے. تو اب میں چاہوں گا کہ اذان ہو, نماز پڑھی جائے اور نماز کے بعد پھر سلام پڑھا جائے. ان کا ذکر پیچھے سے چلا رہا ہے, آگے بھی جا رہا ہے. یہ درمیان میں جو ذکر آیا ہے یہ پھر انہی کے بارے میں ہونا چاہیے. سرکار کو ممبر پر بیٹھا ہوا دیکھ کے ستون رویا, جسے بچے بلبلا کے روتے ہیں.